ایک لمحے کے لیے اس وقت کے بارے میں سوچیں جس وقت آپ کی روح آپ کے جسم کا ساتھ چھوڑنے والی ہو، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ فیملی اور چاہنے والوں کی یادیں، شدید خوف، پچھتاوا یا اللہ کی یاد؟ موت کیا ہے اور ہمارے ساتھ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا ہم دوبارہ زندہ ہو کر اس زندگی کو بھول جائیں گے، یا پھر اس زندگی کی یادیں ہماری روح میں محفوظ ہوں گی؟ ہماری روح مرنے کے بعد کہاں جائے گی؟ کیا ہم موت کے بعد بھی اسی طرح فیل اور سوچ سکیں گے؟ اس زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کی ناقابل یقین احساس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں قرآن اور سنت کی مدد سے بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ آپ اس دنیا میں مہمان ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب ایک شخص کی موت ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، قبر میں صرف اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اس کے جسم میں دماغ بھی خاک ہو جاتا ہے جس میں اس کی تمام میموری ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب موت کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا دماغ میں موجود تمام میموری بھی روح کے ساتھ عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، یا اس دنیا کی میموری اس دنیا تک ہی محدود رہتی ہے؟ اور اگر اس کی میموری اسی دنیا تک ہی محدود رہتی ہے تو جب ایک انسان کی روح برزخ پہنچ جاتی ہے تو اس کو یہ تو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کون تھا، کیا کرتا تھا، کیونکہ وہاں تو اس کے ساتھ اس کے اعمال کے حساب سے سلوک ہوگا، تو اس لیے اسے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں تمام احوال معلوم ہوں گے۔ تو جب اس کا دماغ جس میں اس کی تمام میموری ہوتی ہے وہ تو قبر میں ختم ہو جاتی ہے، تو روح کے پاس میموری کہاں سے آئے گی؟ اس کا جواب ہمیں اس مثال میں مل جاتا ہے کہ اس دنیا میں کسی انسان کی موت کسی ایک خاص عمر میں ہی نہیں، بلکہ کسی کی موت کم عمری میں تو کسی کی زیادہ عمر میں ہوتی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے، قیامت کے بعد جب انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی ان کو دوبارہ ان کے جسموں کے ساتھ بنایا جائے گا، تو ان کی عمر وہ نہیں ہوگی جو اس دنیا میں موت کے وقت تھی، بلکہ وہ ایک ہی عمر میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی انسان کا جسم دوبارہ بنایا جائے گا تو اس کا دماغ بھی دوبارہ بنے گا جو اس دنیا کے جسم اور دماغ سے الگ ہوگا، اور تب اس کے دماغ کو اس دنیا کی میموری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور وہ اس لیے کیونکہ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک فرشتے وہ سب کچھ لکھتے ہیں جو وہ اس دنیا میں کیا کرتا ہے۔ تو قیامت کے بعد جب حساب کتاب کا وقت ہوگا تو اس کے لیے ایک انسان کی دنیاوی میموری جو پہلے سے لکھی جا چکی ہوگی وہ اس کے سامنے کی جائے گی، تب اسے اس حساب سے اس انسان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت اس کی روح میں دنیا میں اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں چلی گئی تھی وہ واپس اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی، اور وہ فرشتے جو اس انسان کے اعمال کو لکھتے تھے ان میموریز کو دوبارہ اس انسان کے دماغ میں انسٹال کر دیں گے، جس سے وہ انسان دنیا میں کیا کیا کرتا تھا وہ سب جان سکے گا، اور اب اس کے لیے راہ فرار نہیں ہوگی اور اس کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، کیا روح میں یادداشت ہوتی ہے؟ جیسے ایک زندہ انسان سوچتا اور سمجھتا ہے تو کیا روح بھی سوچتی اور سمجھتی ہے؟ اللہ نے انسان کو ایک خاص نور سے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کا جسم کھربوں کاربن ایٹم سے بنایا گیا ہے، مگر ایک انسانی روح نور کا ایک ایٹم ہے۔ یہی وجہ ہے جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو بہت سے لوگوں کا وہ ایٹم یعنی نور سامنے اور دائیں طرف سے کھینچا جائے گا، یعنی اس وقت اس انسان کی شناخت اس سے جدا ہو رہی ہوگی۔ پھر وہ لوگ فریاد کریں گے کہ اے اللہ ہمارا نور مکمل کر دے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہمارا جسم جو کھربوں ایٹم سے بنایا گیا ہے اس میں یادداشت دماغ میں محفوظ ہوتی ہے، وہ یادداشت جو ایک انسان کو چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے یا کٹ جائے تو انسان تب بھی وہی ہوتا ہے اور اس کی میموری بھی وہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس روح ایک سنگل ایٹم ہے جو ایک جسم سے جب نکل جاتی ہے تو وہ جسم اس شناخت سے ختم ہو جاتا ہے جو روح کے وقت اس انسان کی ہوتی ہے۔
تو مطلب ہماری تمام میموری اس سنگل ایٹم پر مبنی روح کا حصہ ہوتی ہے، جو اس دنیا میں ہمارے جسم کے ختم ہونے کے بعد ہماری روح کے ساتھ عالم ارواح میں موجود ہوتی ہے۔ اور قیامت کے بعد جب روح کو دوبارہ ایک انسان کے جسم میں لوٹایا جائے گا تو وہ تمام میموری بھی اس انسان میں داخل ہوگی۔ ایک انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، جہاں وہ قیامت تک انتظار میں ہوتی ہے۔ پھر جب قیامت کے روز دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ کیے جائیں گے اور وہ سب ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں گے۔ ان کی روح کو ان کے جسموں میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ پھر ان تمام ارواح کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا، جس میں ان کے تمام اعمال درج ہوں گے، اور وہ تمام اعمال ان کے سامنے ایک فلم کی طرح چلیں گے، اور وہ سب کچھ دیکھیں گے جو وہ اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان ارواح سے حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کے بعد ان کو سزا و جزا دی جائے گی، جس کے بعد حوض کوثر اور پل صراط کا مرحلہ آئے گا، جس سے گزرنے والے کامیاب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔